رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ دل چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ دل چاہے کتنے ہی پتھر کیوں نہ ہو، یہ واقعہ ان پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، آج کے دور کی سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے، آج کے دور کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، اس قدر پتھر بن چکے ہیں کہ نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کانپتے ہیں، نہ آنکھیں روتی ہیں اور نہ ہی دل لرزتے ہیں۔ اگر آج ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو غریب اللہ کے دربار میں اپنی غربت کا شکوہ نہ کرتے، بلکہ ہم ان کے دردوں کو محسوس کرتے، غریبوں کا سہارا بنتے، ان کے دکھوں کو اپنے دکھے سمجھتے، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو یتیم بچے بھوکے پیٹ رات نہ گزارتے، بھوکے پیٹ ہرگز نہ سوتے، اور نہ ہی ان کے آنسو ہماری بے حسی کا ماتم کرتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو ماں باپ اپنی اولاد کی سنگ دلی پر آنکھیں نم کر کے ہرگز نہ سوتے، رو کر ہرگز نہ سوتے۔ اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہم اپنی بہنوں کی عزت کو پامال ہوتے دیکھ کر خاموشی ہرگز اختیار نہ کرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو زخمی انسان سڑک پر تڑپتا ہرگز نہ دیکھتے، اور نہ ہی ہم بے حسی کے ساتھ انہیں نظر انداز کر کے گزرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو ہماری دولت دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو، اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہماری دولت، ہماری جائیداد غریبوں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی، ہر حال میں استعمال ہوتی۔ اگر آج ہمارے دل واقعی زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر ایک آیات ہمارے دلوں کو چیر دیتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر چھوٹی بڑی آیات ہمارے دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ لیکن آج ہم نے اپنے دل کو اس قدر سخت بنا لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اس قدر پتھر بنا لیا ہے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف ہی نہیں رہا، سرے سے خوف اٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، جب دیکھو کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں، تو فرمایا یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہارے پتھر دل موم ہو جائیں گے۔ اور موم دل ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ واقعہ طائف کے سفر کا ہے نوجوانوں۔ جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے تو طائف کا سفر شروع کیا۔ جب آپ کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے نا مکہ کی سرزمین پر، تو میرے رسول کریم نے طائف کا سفر جاری کیا، اس امید پر کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے ہو جائیں۔ لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی بات سننے سے انکار کیا، بلکہ اپنے غلاموں اور بچوں کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ غلام اور بچے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو دکھ دینے لگے، آپ کو درد دینے لگے۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی، ان غلاموں نے، ان بچوں نے اس قدر پتھروں کی بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش اس قدر شدید تھی کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی اور جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا۔ تھکن کی وجہ سے، درد کی وجہ سے میرے کریم نبی ایک باغ کے سائے میں جا بیٹھے۔ ایک باغ تھا، باغ کے سائے میں جا بیٹھے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان ظالموں پر گرا دوں جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے اللہ کے حکم سے فرعون کے تخت کو خاک میں ملا دیا، میں وہ جبریل ہوں جس نے نمرود کا تکبر اور فخر چکنا چور کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم عاد کی سرکشی کو ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا، میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم لوط کی بستی کو آسمان تک اٹھا کر پھر زمین پر پٹک دیا، الٹ دیا۔ یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے سمندر کے پانیوں کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا،
جس نے سمندر کے پانی کو پھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اسی پانی کے اندر غرق کر دیا. یا رسول اللہ میں وہ جبریل ہوں جو اللہ کے حکم سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہے. اللہ نے میں جبریل کو اس قدر طاقت دی ہے, اس قدر قوت دی ہے کہ میں ایک سیکنڈ کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہوں, اور یہ پہاڑ میرے سامنے کیا ہے. اور آج اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ, آج اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑ ان ظالموں پر گرا دوں جن ظالموں نے آپ پر طرح طرح کی ظلم کی, آپ کو پتھر مارے, آپ کو گالیاں دی. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. رسول کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صحابہ کرام کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے. صحابہ کرام خوش ہونے لگے اور وہ دل ہی دل میں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. ابھی ہم ظالموں کی تباہی کا منظر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. ابھی اللہ کا ترازو انصاف پر اترے گا اور حق کو باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ حضور کے صحابہ جانتے تھے, صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ فوراً پوری ہوتی ہے, وہ فوراً ہی قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے. صحابہ ان واقعات کو یاد کر رہے تھے, نبی کے صحابہ ان لمحات کو, ان واقعات کو, ان مناظر کو یاد کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ دعا کی تھی تو فوراً بارش برسنے لگی. قحط پڑ گیا تھا, جانور بھوک سے مر رہے تھے, رسول کریم نے فلاں جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی, فوراً بارش برسنے لگی. فلاں موقع پر دشمن کے حق میں بد دعا کی تو اللہ کا عذاب فوراً نازل ہوا اور دشمن صفائے ہستی سے مٹ گیا. فلاں جنگ میں رسول کریم نے مدد کی درخواست کی, دعا مانگی تو آسمان سے فرشتے اترے مدد کے لیے. اب صحابہ اس لمحے کے منتظر تھے کہ جب ظالموں کا نام و نشان مٹنے والا تھا اور حق کا پرچم بلند ہونے والا تھا, کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے, سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے. میرے نبی کو دکھ دینے والے, میرے نبی کو درد دینے والے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے, جہنم واصل ہو جائیں گے. ابھی رسول کریم دعا کریں گے, لیکن میری قوم کے نوجوانوں, جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے الفاظ نکلے, جیسے ہی کریم آقا کے لبوں سے الفاظ نکلے, وہ الفاظ سن کر تمام صحابہ حیران رہ گئے اور خود حضرت جبریل علیہ السلام بھی حیران رہ گئے. تمام صحابہ یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئے, اللہ کے نوری فرشتے حیران رہ گئے. وہ کون سا جملہ تھا, وہ کون سے الفاظ تھے؟ بجائے بد دعا کرنے کے میرے رسول کریم نے فرمایا, یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے, رب ہب لی امتی, اللہ میری امت کو معاف کر دے, انہیں ہدایت دے, کیونکہ یہ نادان ہیں, یہ ان پڑھ ہیں, یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہائے ہائے, اللہ میری قوم کو معاف کر دے. تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ پتھر کھا کر بھی قوم کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہ سن کر صحابہ کرام کے دل کانپ گئے, ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ صرف اللہ کے نبی کا ہی ظرف ہو سکتا ہے جو اس قدر اذیت سہنے کے باوجود بھی, اس قدر تکلیف سہنے کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کے لیے عذاب نہیں مانگتے بلکہ ہدایت کی دعا مانگتے. سبحان اللہ. یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کو یہ سبق دیا, ہر چھوٹے سے لے کر بڑے انسان کو, ہر چھوٹے سے لے کر بڑے امتی کو یہ سبق دیا کہ انتقام سے بڑا ہتھیار معافی ہے, انتقام سے بڑا ہتھیار, بڑی تلوار معافی ہے, اور عذاب سے بڑی طاقت اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, ہمارے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا, ہمارے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا, انہیں محبت, شفقت اور رحمت سے اپنے قریب کیا. لیکن افسوس, آج ہم نے تلخ رویوں کی وجہ سے اپنوں کو غیر بنا دیا. ہمارے نبی نے دشمنوں کے دل محبت سے جیت لیے, دشمنوں کے دل, مخالفین کے دل محبت اور پیار سے, نرمی سے جیت لیے, لیکن ہم نے اپنوں کے دل نفرت اور کدورت سے زخمی کر دیا. ہمارے نبی پتھر دلوں کو موم کر کے انسانیت کا سبق دیتے تھے, پتھر دلوں کو موم کر کے انسانیت کا سبق دیتے تھے, اور ہم نرم دلوں کو اپنے سخت رویوں سے پتھر بنا رہے ہیں, نرم دلوں کو بھی پتھر بنا رہے ہیں.
रसूल करीम ने दुश्मनों को माफ़ किया, दुश्मनों को, मुखालिफिन को, पत्थर मारने वालों को माफ़ किया, मगर हम अपने करीबी रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तों को नफरत और अना की भेंट चढ़ा रहे हैं। वो अपने बदतरीन मुखालिफों के लिए दुआ करते थे, मेरे रसूल करीम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते थे, भलाई मांगते थे, और हम अपनों के लिए बद्दुआएं करते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा सोचो, हमने अपने रवैये से कितने दिल तोड़े हैं, अपने किरदार से, अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से, अपनी आंखों से कितनों के दिल तोड़े हैं, कितने रिश्ते ख़त्म किए हम लोगों ने। ये वक्त है कि हम अपने नबी के नक्शे कदम पर चलें, नबी की सीरत पर चलें, गैरों को अपनाएं और अपनों के साथ मोहब्बत का ऐसा रिश्ता कायम करें, ऐसा रिश्ता कायम करें जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए, वरना ये सख्त दिल और सख्त रवैये हमारी तबाही का सबब बन जाएंगे। मेरे भाइयों, अरमान की बात तो ये है कि आज हमारे दिल हर एक के लिए सख्त हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस ये है कि अब तो ये दिल वालिदैन के लिए भी सख्त हो चुके हैं, अब तो ये दिल माँ बाप के लिए भी सख्त हो चुके हैं, बूढ़ी माँ के लिए भी सख्त, बूढ़े बाप के लिए भी सख्त बन चुके हैं। वालिदैन जिन्होंने हमें गोद में संभाला, अपनी नींदें कुर्बान करके हमें पिलाया, आज उन्हीं वालिदैन के लिए हमारे दिलों में जगह नहीं। वो वालिदैन खैरात मांगते हैं, भीख मांगते हैं अपने दिल में, ना सही घर के किसी एक कोने पर तो हमें रहने की जगह दे दो ना। वो हमसे भीख मांग रहे हैं, दिल में जगह ना दो। हमने दिल में जगह तो नहीं मांगी, घर के किसी एक कोने पर तो रहने की जगह दे दो ना। लेकिन हम नादान घर का कोई पुराना कोना भी वालिदैन को देना गवारा नहीं करते, वालिदैन के रहने के लिए घर का कोई पुराना सा कोना भी देना गवारा नहीं करते, छोटा सा कोना भी देना गवारा नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बारे में फरमाया था, वालिदैन के बारे में मेरे रसूल करीम ने फरमाया था कि वालिदैन के सामने उफ तक ना कहो, मतलब कि ऊंची आवाज में तो बात ही नहीं करनी, अगर कहोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। जब अल्लाह नाराज हो गया तो फिर तुम्हारी कोई भी इबादत किसी काम की नहीं, फिर तुम्हारी नमाज भी किसी काम की नहीं, फिर तुम्हारा रोजा किसी काम का नहीं, फिर तुम्हारा किया गया हज किसी काम का नहीं। सारी जिंदगी सजदों पे सजदे करते रहो। अगर वालिदैन को नाराज किया है तो उस वक्त तक अल्लाह राजी नहीं होगा जब तक वालिदैन राजी नहीं होंगे। और अगर इसी नाराजगी के दौरान वालिदैन मर गए तो किससे माफी मांगोगे, किससे माफी मांगोगे? ये वो तालीम है जो हमें प्यार, एहतराम और खिदमत का दर्स देती है, लेकिन आज हम इस तालीम को भुला चुके हैं। आज जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, तो दिल दहला देने वाले मनाज़िर देखने को मिलते हैं। कोई बूढ़ा गलियों में भटक रहा है, वो भी तो किसी का बाप होगा ना। कोई बूढ़ा गलियों में भटक रहा है, कोई बाप सड़क के किनारे भीख मांग रहा है, कोई बाप खैरात मांगते मांगते जब वो थक जाता है, जब उसे खैरात नहीं मिलती तो वो मेहनत मजदूरी के लिए बोरी उठाने की कोशिश करता है, मेहनत मजदूरी के लिए, एक रोटी के लिए वजनी बोरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो बेचारा बोरी भी नहीं उठा सकता, वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। सुनो, जब से हमने वालिदैन पर रहम करना छोड़ा, जब से हमने वालिदैन पर रहम करना छोड़ा, तब से हमारी जिंदगी से सुकून, चैन और करार छीन लिया गया। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में ही सजा दी थी। इल्ला माशाअल्लाह, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की बात भी नहीं कर रहा, मैं उन नाफरमान औलाद की बात कर रहा हूं जिनकी वजह से आज भी उनके माँ बाप रोते हैं, पूरी पूरी रात उनको नींद नहीं आती है। जब से हमने वालिदैन पर रहम करना छोड़ा, तब से हमारी जिंदगी से सुकून, चैन और करार छीन लिया गया। जब से हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को पसे पुष्ट डाला कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहना, तब से हमारी जिंदगी में बरकत खत्म हो गई। जब से हमने वालिदैन के सामने चीखना और चिल्लाना शुरू किया, हाय हाय, तब से हम अपनी ही परेशानियों की दलदल में फंसते चले गए, और इस दलदल में ऐसे फंसे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना मिला। आज हमारे पास माल तो है, दौलत तो है, ऐश व आराम की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, मगर सुकून दिल से रूठ चुका है, चैन व करार रूठ चुका है। आज हमारे घर तो बड़े हैं, मगर दिल की दुनिया बहुत छोटी है, और वही छोटी दुनिया भी उजड़ी हुई है। आज हमारी जिंदगी में खुशहाली तो दिखाई देती है, थोड़ी सी खुशी तो दिखाई देती है हमारी जिंदगी में, मगर अंदर की खुशी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। अंदर दुखों के अंबार हैं, दर्दों के अंबार हैं, हर एक इंसान परेशान ही परेशान हाल दिखाई देता है। उस वक्त को याद करो मेरे भाइयों, जब हम घर के अंदर कदम रखते थे और सबसे पहला जुमला जो हमारी जुबान से निकलता था, जो हमारे मुंह से निकलता था, वो ये था कि अम्मी कहाँ हैं, अबू कहाँ हैं। ये जुमला कितना सादा था, लेकिन इसके अंदर दुनिया भर का सुकून छुपा हुआ होता था। ये जुमला सुनते ही ऐसा लगता था कि दिल का बोझ हल्का हो चुका है, हर परेशानी दूर हो गई है। जब अम्मी सामने आती थी, अब्बू सामने आते थे, तो उनकी मुस्कुराहट हमारी थकन को मिटा के रख देती थी। अल्लाह अकबर। जब अब्बू सामने आते थे तो उनकी मोहब्बत भरी नजरों से हमारे दिल को करार आ जाता था,
ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے سارے دکھ ختم ہو گئے، دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ گویا ان کا وجود ہمارے لیے سکون، خوشی اور محبت کا خزانہ تھا۔ کن کا وجود؟ ماں باپ کا وجود۔ کن کا وجود؟ بوڑھے والدین کا وجود۔ لیکن افسوس، آج ہمارے پاس مال و دولت تو ہے، بڑے گھر تو ہیں، بڑی گاڑیاں تو ہیں، آسائشوں کے انبار ہیں ہمارے پاس، مگر وہ سکون دینے والا جملہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت دنیا جہان کی ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر وہ سکون دینے والا جملہ ختم ہو گیا ہے جو ہماری تمام ٹینشنیں ختم کر دیتا تھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہماری زبان سے بے ساختہ جملہ نکلتا تھا، امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں؟ آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو نہ امی کو پکارنے کی عادت رہ گئی، نہ ابو کو ڈھونڈنے کی عادت رہ گئی۔ وہ سکون، وہ محبت جو اس جملے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ ابو کہاں ہیں، امی کہاں ہیں، وہ سکون بھی ختم ہو گیا، وہ محبت بھی ختم ہو گئی۔ آج ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، مگر وہ سکون نہیں جو والدین کی موجودگی سے ملتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی خدمت کریں، والدین کی نوکری کریں، ان کو وہ محبت اور اپنائیت دیں جو ان کا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس سکون کے لیے ترستے رہ جائیں اور پکارنے کے لیے نہ امی ہو اور نہ ہی ابو ہو۔ اپنے دلوں کو موم کرو اور وہ محبت دوبارہ زندہ کرو، وہ پیار دوبارہ زندہ کرو جو کبھی ان جملوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ امی کہاں ہیں اور ابو کہاں ہیں۔